السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سیدہ کبشہ بنت رافع رضی اللہ عنہا۔ ان کا نام کبشہ، والد کا نام رافع بن معاویہ ہے۔ ان کا بیٹا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، اور سیدنا سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں جن کی شہادت پر عرش لرز اٹھا تھا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ کبشہ کی شادی معاذ بن نعمان کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے بعد ان کے ہاں سعد، عمرو، ایاس، عقرب اور ام حرام پیدا ہوئے۔ سیدہ کبشہ اور ان کی دو بہنوں فاریعہ اور سعادہ نے اسلام قبول کیا۔ فاریعہ اسعد بن زرارہ کی والدہ تھی۔ یہ نقیب تھے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کی خالہ کے بیٹے تھے۔ ان لوگوں کے دلوں تک اسلام کی ہوا کے جھونکے کس طرح پہنچے اور یہ سب کس طرح اسلام قبول کرنے کے فضل و شرف سے سعادت مند ہوئے، کیسے ان کے بھاگ جاگ اٹھے اور ان کے آنگن میں سعادت کی بہاریں پھول برسانے لگیں۔ ہوا یہ کہ مدینہ منورہ کے باشندوں کا ایک وفد کسی کام کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا۔ وفد کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتایا اور ان کے سامنے چند قرآنی آیات تلاوت کی تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ زمینیں بہت ہی زرخیز ہوتی ہیں، جن پر تھوڑا سا چھینٹا پڑنے کی دیر ہوتی ہے تو پھر وہ بہترین پیداوار اگا دیتے ہیں۔ الحمدللہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے صرف ایک بار قرآن سننے کی ضرورت ہے اور وہ سنانے والوں سے بہتر طور پر اللہ کے قریب ہو گئے۔ جب انہوں نے واپس اپنے شہر آنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی کو بھیج دیں جو انہیں دین کی تعلیم دے، اسلامی احکامات سے روشناس کرائے اور قرآن پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نشر و اشاعت اور اسلام کے جھنڈے کو سر بلند رکھنے کے لیے پرجوش اور جرأت مند نوجوان صحابی کا انتخاب کیا، اور یہ اسلام کے پہلے سفیر، دین کے عالم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنی مالدار والدہ کو چھوڑ دیا، فقیری کو ترجیح دی اور اللہ اور رسول کی محبت میں سرشار ہو کر فانی دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ لیا تھا تاکہ آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کو حاصل کیا جا سکے۔ آپ دیکھیں کہ وہ کیوں ایسا انہوں نے کیا، یعنی دنیا کی نعمتیں چھوڑ کر آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کا شوق کیوں لگ گیا۔ بہت سے لوگوں کو جب دنیا ملتی ہے تو آخرت کو چھوڑنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ دنیا عارضی ہے، جھوٹی ہے؟ دراصل اس کی وجہ یقین کی کمی ہے۔ دنیا کی اٹریکشن ہم سب کو بیوقوف بنائے ہوئے، اس کی وجہ سے ہم اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے۔ خالد بن معدان تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسان کو 4 آنکھیں دی ہیں، 2 اس کے چہرے پر ہیں اور 2 اس کے دل میں ہیں۔ جو آنکھیں ہمارے چہروں پر ہیں یہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہیں، مادی چیزوں کو دیکھتی ہیں، اور جو دل کی آنکھیں ہیں وہ مادی چیزیں نہیں بلکہ وہ آخرت کی نعمتوں کو دیکھتی ہیں۔ تو جس کے دل کی آنکھیں کھل جائیں اور اسے آخرت کی نعمتیں نظر آنے لگیں، وہی پھر سب سے بڑا کامیاب ہے۔ ایسے لوگوں کو آخرت اس طرح نظر آتی ہے کہ وہ دنیا سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو ہماری مادی ناک کو تو نہیں آتی جنت کی خوشبو۔ اللہ نے ان کے سچے ایمان کی وجہ سے ایسی بصیرت دے دی تھی ان کو کہ انہیں واقعی آخرت نظر آتی تھی، اس کی نعمتیں نظر آتی تھیں، ان سب کو امیجن کر سکتے تھے۔ ہمارے چہروں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ دل کی آنکھیں بند ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ ظاہر سے آگے دیکھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔
پھر ہی انسان موازنہ کر سکتا ہے کہ زیادہ فائدے کی چیز کون سی ہے، کس کو کس کی خاطر قربان کرنا چاہیے، کس کو کس کی خاطر چھوڑنا چاہیے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچ کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے۔ اہل ایمان کے وفد کا ایک نمائندہ تھا۔ لوگوں نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر آنا شروع کر دیا تاکہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے وہ علم حاصل کریں جو علم انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا۔ ایک دن اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ باغ میں گئے اور درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ کچھ اور لوگ بھی وہاں پہنچ گئے جن کے ساتھ یہ دونوں باتیں کرنے لگے، اور دھیرے دھیرے کچھ اور لوگ بھی آ کر بیٹھنے لگے۔ جب سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر نے یہ منظر دیکھا تو سعد بن معاذ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اے اسید، کیا تم نے اس دو اشخاص کو دیکھا ہے؟ یہ دونوں ہمارے علاقے میں آئے ہیں تاکہ تو ہماری اولاد کو خراب کریں، اس سے تو ہماری تباہی ہو جائے گی اور یہاں شر پھیل جائے گا۔ میری رائے ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور انہیں یہاں سے بھگا دیں۔ اسید نے اپنا نیزہ پکڑا اور بڑے غصے سے مصعب بن عمیر کی مجلس کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر کھڑا ہو گیا اور واحد تباہی بولنے لگا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک سلجھے ہوئے مہذب دانشور انسان تھے، اور حقیقت یہی ہے کہ اسلام انسان کو مہذب بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، بد اخلاقی اور اسلام کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ جھگڑالو پن منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسید سخت باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت ہی سمجھدار انسان کی طرح جواب دے رہے ہیں۔ اسلام نے انہیں روشن خیال اور بیدار مغز بنا دیا تھا۔ انہوں نے بڑے ہی نرم لہجے میں کہا، آپ تشریف رکھیں، میری بات سنیں، اگر آپ کو اچھی لگے تو قبول کر لینا، اور اگر آپ کو میری بات بری لگے تو ہم بات کرنا چھوڑ دیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ اسید نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، آپ نے دل لگتی بات کی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی بات جاری رکھیں، میں سنتا ہوں۔ اس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور بیٹھ گیا۔ جب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھی تو اسید کا چہرہ کھل اٹھا اور دل خوشی سے جھومنے لگا۔ وہ کہنے لگا، واہ واہ، کتنا عمدہ کلام ہے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کس شخص کو چن کر مدینہ بھیجا تھا؟ جن کو قرآن آتا تھا، اور قرآن ہی کے ذریعے لوگوں کی اکثریت کو مسلمان کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ہم بھی قرآن کو جانتے ہیں، تو کیا قرآن ہمارے عمل میں ہے؟ ہم قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ کسی کو سنا سکتے ہیں اپنا قرآن؟ اور اگر نہیں تو کیوں؟ اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اس کو کہتے ہوئے شرمائیں؟ کیا واقعی یہ شرمانے کی چیز ہے، یا پھر فضول اور لغو گفتگو پر انسان کو شرمانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو نبی پر، فرشتوں اور شریعت پر بات کرتے ہوئے شرمانے کی ضرورت ہے؟ اس وقت بدلتے ہوئے نہیں جھجکتے، جو منہ میں آئے بول دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا بول رہے ہیں، بیہودہ لطیفے وغیرہ۔ اور اس کے برعکس جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے تو آواز ہی نہیں نکلتی اور شرم آنے لگتی۔ آخر کیا میزان ہے ہمارے پاس؟ فائدہ مند اور نقصان دہ چیزوں کو تولنے کا کوئی میزان ہے ہمارے پاس کہ کس کا کتنا وزن ہے؟ اور انہوں نے قرآن پڑھا اور انہیں بات سمجھ آ گئی، سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا، واہ واہ، کتنا عمدہ کلام ہے، کیا کہنے اس دل نشین کلام کے، یہ کلام تو میرے دل میں اتر گیا ہے، واللہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، مجھے بتائیں کہ اس دین کو کس طرح اپنایا جا سکتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے جاؤ، غسل کرو اور پھر میرے پاس آؤ۔ اسید بن حضیر اپنے گھر گیا، اس نے اسی طرح کیا جس طرح مصعب بن عمیر نے اسے کہا تھا، یعنی وہی کچھ کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد مصعب بن عمیر کے پاس پہنچ گیا واپس،
اور حالت یہ تھی کہ اس کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے انہیں کلمہ شہادت سکھلایا اور اسے پڑھنے کی تلقین کی۔ جب اس نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اسلام کے برحق ہونے کا اقرار کر لیا تو اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہدایت کی۔ اس طرح اسید بن حضیر مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ پھر اسید نے اپنا نیزہ پکڑا اور سعد بن معاذ کے پاس آیا۔ وہ اپنی قوم کی ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسید اس کے قریب آیا تو سعد اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارا چہرہ وہ نہیں جو تم لے کر گئے تھے یہاں سے، یعنی تیرا چہرہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تم بدل گئے ہو۔ بتاؤ کیا کیا؟ اسید نے اٹک اٹک کر بات کرتے ہوئے کہا، میں نے ان دونوں کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کیا اور نہ اس پر کوئی اعتراض کیا۔ وہ چلے جائیں گے، یہاں وہ کیا کریں گے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، لگتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر اس نے خود نیزہ پکڑا اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مجلس کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر پہلے تو کچھ واہی تباہی بولا اور انہیں خوب برا بھلا کہا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، جناب اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ ذرا تشریف رکھیں، ہماری بات سنیں، اچھی لگے تو تسلیم کر لینا، اور اگر بات اچھی نہ لگے تو ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خاموش ہو جائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ سیدنا سعد بن معاذ نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، یہ انصاف کی بات ہے، کہو میں سنتا ہوں۔ پھر اس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور خود بیٹھ گیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی۔ سعد بن معاذ نے جب یہ آیات سنی تو اس کا چہرہ چمک اٹھا اور کہنے لگا، واہ واہ، یہ کلام کس قدر عمدہ اور خوبصورت ہے۔ پھر کہنے لگا، مجھے اس دین کو قبول کرنے کا طریقہ بتائیں۔ پھر انہوں نے وہی طریقہ بتایا جو اس سے پہلے اسید کو بتایا تھا۔ مصعب بن عمیر نے انہیں سکھلایا کہ وہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس پر عمل پیرا ہو کر سعد بن معاذ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنا نیزہ پکڑا اور اپنی قوم کی مجلس کی طرف آئے۔ اب یہاں تک ہم نے جو پڑھا ہے اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اسلام کیسے پھیلتا ہے؟ نمبر 1، حسن اخلاق سے۔ نمبر 2، قرآن سنانے سے۔ اگر قرآن سنانے کی غرض صرف اللہ کی رضا ہو، ورنہ قرآن سنانے والے تو بہت ہیں۔ قرآن سنانے کی بہت سی مجلسیں بھی ہوتی ہیں، قرأت کے مقابلے وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت مصعب کی قربانیاں، انہوں نے دین کو دنیا پر ترجیح دی تو اس لیے ان کا قرآن سنانا دوسروں پر اثر کر رہا تھا۔ یاد رکھیے، اگر آپ کسی کو قرآن سنائیں گے اور نہ اپنی آخرت اور نہ کسی اور کی آخرت کی فکر مند ہوں گے تو پھر جب آپ کوئی تبلیغ کی بات کریں گے تو اس میں اثر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ محض ایک ڈیوٹی پوری کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں اور صحابہ میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ آخرت کے لیے جیتے تھے اور ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ ہم دین کا کام بھی کرتے ہیں تو دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کہیں دنیا کو نقصان ہونے لگے تو ہم دین سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن صحابہ ایمان اور جہاد اور اللہ کے راستے میں ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ سب چیز سے بڑھ کر محبوب تھا ان کو۔ پھر انہوں نے اپنا نیزہ پکڑا اور اپنی قوم کی مجلس کی طرف آئے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو اہل مجلس نے کہا، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جس چہرے کے ساتھ تم یہاں سے گئے تھے اب تمہارا چہرہ وہ نہیں رہا، اس میں واضح تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں۔ سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر کی طرف دیکھا، اس نے چپ سادھ لی۔ اس نے یہ نہ چاہا کہ وہ اس صورتحال سے آگاہ کرے جو اس کے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے درمیان پیش آئی تھی۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ پہلے سعد بن معاذ سے سنے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ پھر سعد نے اپنی قوم کی طرف دیکھا اور ان لوگوں سے کہا، اے بنو عبد الاشہل، تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ سب نے بے عق زبان ہو کر کہا، تم ہمارے سردار ہو اور تمہاری رائے فوقیت رکھتی ہے، ہم سب آپ کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں۔ سعد بن معاذ نے کہا، اگر یہ بات ہے
تو سنو، میں تم سے کسی مرد یا کسی عورت کے ساتھ بات نہیں کروں گا جب تک سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں۔ جب تک تم ایمان قبول نہیں کر لیتے، میں نے تم سے بات کرنا اور اپنے اوپر حرام قرار دے لیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ ام سعد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ یہ سیدنا سعد کی والدہ ہیں، کبشہ تھیں، ٹھیک ہے، ان کی والدہ ام سعد کنیت تھی اور ان کا نام کیا تھا؟ کبشہ۔ اور انہوں نے اپنا فرض سمجھا کہ انصار کی خواتین میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یاد رکھیے، جب تک جڑے ہوئے نہ ہوں، اگر آپس میں فتنے فساد ہوں تو پھر وہ باہر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج دین کیوں نہیں پھیل رہا؟ اس کی وجہ آپس میں دل کٹے ہوئے ہیں، اور جب باہم دل کٹے ہوئے ہوں تو اسلام کے خلاف کتنی بھی قوتیں ہوں، ان کو اسلام کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اور کس بات پہ دل کٹتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ضرورت سے زیادہ حساس ہونے پر، اپنی ذات کو دوسروں پر ترجیح دینے کی وجہ سے، اور پھر حقیر دنیا کی خاطر۔ ام سعد اور ان کے اہل خانہ کی جہاد کے ساتھ محبت۔ ام سعد سیدہ کبشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے اہل خانہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جہاد کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے دل میں جہاد کی محبت کو جاگزیں کرے۔ عبیدہ نے حمید سے ایک روایت بیان کی ہے کہ وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہونے کے لیے مشورہ کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روانگی کا مشورہ دیا۔ پھر آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی آپ کو یہی مشورہ دیا۔ پھر تمام صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس موقع پر بعض انصار نے کہا، اے انصاریو، اللہ کے نبی خاص طور پر تم سے مشورہ چاہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل جیسا سلوک نہیں کریں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لڑائی میں ساتھ دینے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب میں کہا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمارے جگر گوشوں کو پانی کے تالاب میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم بے دریغ اس میں کود جائیں گے، ہم ہر صورت آپ کے حکم کی پیروی کریں گے۔ یہ سیدنا سعد بن معاذ کی بہت مشہور تقریر ہے جو انہوں نے انصار کی طرف سے کی تھی، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ ایک روایت میں کچھ اس طرح سے مذکور ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے، ہم نے آپ سے سمع و طاعت کا وعدہ کیا ہے اور ہم اس عہد کو ضرور نبھائیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب چاہیں جس طرف آپ چاہیں چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ کے سامنے سمندر آ گیا اور آپ اس میں داخل ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں اتر جائیں گے، ہمارا ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ کل جب دشمن کے ساتھ لڑائی ہوگی تو آپ ہمیں لڑائی میں صبر کرنے والا ثابت قدم پائیں گے، ہم لڑائی میں صدق دل سے حصہ لیں گے، لڑائی میں ہماری ثابت قدمی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ اللہ کی برکت سے ہمیں جدھر چاہیں گے لے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کی جانب سے برکت کی امید لیے چلو اور خوش ہو جاؤ، کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ اللہ کی قسم، مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ اس جنگ میں دشمن کو پسپائی ہوگی۔ اصل میں کوئی بھی جنگ اس وقت تک جیتی نہیں جا سکتی جب اندرونی محاذ پر لوگ پختہ ہوں۔ یاد رکھیں، دین اس وقت تک نہیں پھیلتا جب تک آپس میں مضبوط نہ ہوں۔ سیدہ کبشہ رضی اللہ عنہا شہداء کی والدہ ہیں۔ سیدنا سعد بن معاذ اور ان کا بھائی عمرو بن معاذ جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے اور فتح یاب ہو کر اپنی والدہ سیدہ کبشہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آئے۔
مسلمانوں کے گھروں میں مسرت و شادمانی، جبکہ اللہ اور دین کے دشمنوں کے گھروں میں صف ماتم بچ گئی۔ مشرک سرداروں کی لاشیں میدان بدر میں قلیب نامی کنویں میں پھینک دی گئیں۔ قریش نے جنگ میں اپنی ناکامی اور اپنے سرکردہ افراد کے موت کے گھاٹ اتر جانے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اپنی اس رسوائی کا بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا اور اپنی مدد کے لیے عرب قبائل سے اپیل کی کہ باہم ہم مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ انہیں پھر اس نوعیت کی ذلت نہ اٹھانی پڑے جو انہوں نے جنگ بدر میں اٹھائی، اور انہیں پھر اس صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑے جو صورتحال جنگ بدر میں ان کے ساتھ پیش آئی۔ جب ان کی تیاری مکمل ہوگی اور مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے میدان احد کا منصوبہ طے کر لیا گیا تو ادھر سعد بن معاذ اور ان کا بھائی عمرو بن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شرکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سیدنا عمرو بن معاذ رضی اللہ عنہ ان اہل ایمان میں شامل ہوئے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہادت کے مرتبے پر فائز کیا۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو یہ حکم دیا کہ پہاڑی درے میں جا کر کھڑے رہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی پچھلی جانب سے حفاظت کا فریضہ سر انجام دیں۔ جنگ کی حالت خواہ کچھ بھی ہو، اپنی جگہ ڈٹے رہیں اور لمحہ بھر کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہوں۔ لیکن جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ مشرکین میدان جنگ میں بہت سا مال متاع چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو وہ مال و غنیمت حاصل کرنے کے لیے درہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ درہ خالی ہے تو اس نے شہ سواروں کی قیادت کرتے ہوئے درے کے راستے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ان کا قتل عام کیا۔ مشرکین نے افواہ اڑا دی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں کی صفوں میں بے چینی پھیل گئی۔ بعض نے تو وہاں سے فرار ہونا مناسب سمجھا، لیکن صحابہ کرام کا ایک جتھا آگے بڑھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے تاکہ دشمن کی طرف سے آنے والا کوئی تیر آپ تک نہ پہنچ سکے، اور گھیرا ڈالنے والوں میں سب سے نمایاں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ ادھر ہند بنت عتبہ نے وحشی بن حرب سے کہا تھا کہ اگر وہ اس کے باپ عتبہ بن ربیعہ، چچا شیبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی ولید بن عتبہ کے بدلے حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گی۔ یاد رہے کہ مذکورہ تینوں اشخاص کو جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہند بنت عتبہ کو دلی صدمہ تھا اور وہ ہر صورت انتقام لینا چاہتی تھی۔ وحشی بن حرب نے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پر اپنی نگاہ جما دی۔ نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ نیزہ چلانے کا بڑا ماہر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سیدنا حمزہ اس کے نشانے پر ہیں تو اس نے تاک کر نیزہ مارا جو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں پیوست ہو گیا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ جنگ احد میں اور بھی بہت صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ ان شہداء میں سب سے نمایاں نام اسلام کے سفیر عالم دین سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ لشکر اسلام کے جھنڈا بردار بھی یہی تھے۔ یہ اپنی تلوار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے کہ ابن قمہ نے انہیں شہید کر دیا، اور دو نقیب سعد بن ربیع اور عبداللہ بن عمرو بن حرام بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے علاوہ سیدنا عمرو بن جموح اور سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی لاش کو دیکھا تو آپ رونے لگے اور غمزدہ ہوئے۔ جب مدینہ منورہ واپس آئے تو عورتیں شہید ہونے والے عزیز و اقارب کو یاد کر کے رونے لگیں۔ اسامہ بن زید نافع سے اور اس نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد الاشل کی خواتین کے پاس سے گزرے، وہ جنگ میں اپنے شہید ہونے والوں کے غم میں رو رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ کے لیے کوئی رونے والی نہیں۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پڑی تو انہوں نے بنو عبد الاشل کی خواتین کو حکم دیا کہ وہ حمزہ کے غم میں روئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا، افسوس یہ ابھی واپس نہیں گئیں، انہیں حکم دو کہ واپس چلی جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے اور شہید ہونے والے پر نہ روئیں۔ غزوہ خندق میں سیدہ کبشہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس جنگ میں ان کے بیٹے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ امام احمد نے علقمہ بن وقاص سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں خندق کے دن لوگوں کے نشانات قدم دیکھتی ہوئی باہر روانہ ہوئی۔ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کی۔
کہتی ہیں کہ میں نے جھانک کر دیکھا تو سعد بن معاذ اور ان کے بھتیجے حارث بن اوس اپنی ڈھال اٹھائے آ رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں زمین پر بیٹھ گئی، میرے پاس سے سعد بن معاذ گزرے۔ اس نے لوہے کی درع پہن رکھی تھی جس سے ان کے بازو باہر نظر آ رہے تھے۔ مجھے سعد کے جسم کے ان اعضاء کا اندیشہ تھا جو درع سے باہر تھے۔ فرماتی ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دراز قد تھے، وہ وہاں سے گزرے اور وہ رزمیہ شعر پڑھ رہے تھے۔ لیت قلیلا یدرک الحیجا حملوا ما احسن الموت اذا خان الاجل۔ مشرکین میں سے ایک ابن عرقہ نامی شخص نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر مارا جس سے ان کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم کو آگ سے داغا تاکہ وہ بند ہو جائے، لیکن وہ زخم پھر پھول جاتا تھا، پھول کے پھر بہنے لگتا تھا، پھر دوبارہ کیا تو دوبارہ پھر پھول کر بہنے لگا۔ تو اس لمحے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج سے بھی جب ان کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی تقر عینی من قریظہ، الہی مجھے اس وقت تک موت نہ دینا یہاں تک کہ تو قریظہ کی جانب سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد ان کا خون تھم گیا، اور جب بنو قریظہ کا معاملہ طے ہو گیا تو وہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی، کیونکہ زخم ان کو اللہ کے راستے میں لگا تھا اور اسی کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی، اس لیے وہ شہید ہوئے، ان کو شہید کہا جا رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ بنو قریظہ زمانہ جاہلیت میں سعد بن معاذ کے حلیف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آ گئے، آپ نے ہتھیار اتار دیے، سعد بن معاذ کے لیے مسجد میں چمڑے کا خیمہ نصب کرنے کا حکم دے دیا۔ بعد میں بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا، اور جب بنو قریظہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی قوم کے بعض اشخاص کو انہیں لانے کے لیے بھیجا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو خیمے سے لایا گیا، ان کی قوم نے ان کے گرد جمگٹا کر لیا اور کہنے لگے، اے ابو عمرو، بنو قریظہ آپ کے حلیف ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ مصیبت میں گرفتار ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سید سعد بن معاذ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نہ کسی بات کا جواب دیا۔ جب ان کے گھروں کے قریب پہنچ گئے تو اپنی قوم کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں اور نہ ہی اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ سنا دو۔ سعد نے فرمایا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جنگجو افراد کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا جائے اور ان کے مال و متاع کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد حکمت فیہم بحکم اللہ وحکم رسولہ، تو نے تو ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے، یعنی یہی اللہ کا فیصلہ تھا۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا سعد والذی نفس محمد بیدہ لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق 7 ارقعۃ۔ اے سعد، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تو نے بنی قریظہ کے بارے میں اللہ کے اس حکم کے مطابق فیصلہ صادر کیا ہے جو اس نے 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل کیا ہے۔ پھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا زخم پھٹ گیا جس سے وہ وفات پا گئے اور ان کی والدہ رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل باکیۃ تکذب الا ام سعد، ام سعد کے علاوہ ہر رونے والی جھوٹی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعد رضی اللہ عنہ کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، الا يرقى دمعك ويذهب حزنك فإن ابنتك أول من ضحك إليه واهتز له العرش۔ کیا اب بھی تیرے آنسو نہیں رکیں گے اور تیرا غم ختم نہیں ہوگا؟ تیرا بیٹا وہ پہلا شخص ہے جسے دیکھ کر اللہ ہنسا اور اس کے لیے عرش کپ کپا اٹھا۔ آپ سب کے بھی ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہم پڑھ رہے تھے سیدہ کبشہ بنت رافع کو، تو پورے جو ہے وہ لیکچر کے اندر ہمیں زیادہ تر ان کے بیٹوں کا ذکر آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پہچان ہو کہ یہ کن کی ماں تھی، کیسے جلیل القدر ان کے بیٹے تھے، اتنے قابل بیٹے
اور اللہ کے اتنے پیارے بیٹے سیدنا سعد بن معاذ جو ہیں، یہ 30 سال کی عمر میں ایمان لائے تھے، 36 سال کی عمر میں یہ ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اس 6 سال کے اندر ان کا ایمان، کیا ایمان تھا کہ ان کی اگر دیکھا جائے تو 6 سالہ زندگی تھی ان کے اس بیٹے کی، ایمان کی تو 6 سال کی زندگی تھی نا، اور اسی 6 سال کے دوران میں جنت کی بشارت مل گئی۔ سبحان اللہ! ایسے جلیل القدر صحابی کی والدہ کون تھیں؟ سیدہ کبشہ بنت رافع، لہٰذا ان کی پہچان کے لیے ان کے پیاروں کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری تھا، جن کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ سے، سیدہ کبشہ سے یوں کرتے ہیں کہ تیرا بیٹا وہ پہلا شخص ہے جسے دیکھ کر اللہ ہنسا اور اس کے لیے عرش کپا اٹھا۔ سبحان اللہ! پھر تھوڑے عرصے بعد سیدہ کبشہ رضی اللہ عنہ وفات پا کر اپنے دونوں بیٹوں سے جا ملی۔ اللہ اس پر اور اس کے دونوں شہید بیٹوں سعد اور عمرو رضی اللہ عنہما پر رحمت کی برکھا برسائے اور دیگر شہید مسلمانوں پر رحم کرے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔